ایک بات اس فقیر کو یاد آ گئی، وہ اصلاح احوال کے حوالے سے فقیر آپ کے سامنے عرض کر دے۔ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں آخری بات ہے کہ ہماری اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج، جنہیں ہم دین سمجھتے ہیں اور در حقیقت وہ دین کے خلاف ہوتے ہیں، ان کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو اتنی مضبوطی سے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے وہ اللہ نے فرض کیا ہوا ہے۔ فرض اتنی مضبوطی سے نہیں پکڑا جتنی مضبوطی سے اپنا بنایا ہوا اصول پکڑ لیا ہے، کہ اس کو چھوڑنے میں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا ایک روایت میں، اس کا مفہوم ہے کہ اپنے ولدیت کو تبدیل کرنا کسی وجہ سے بھی، ولدیت کو، جس نے اپنی ولدیت میں اپنے باپ کی جگہ کسی اور کا نام لکھا، کسی بھی وجہ سے لکھا، اس کی سزا پتہ ہے کیا ہے؟ صرف ولدیت کو چینج کرنا، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنا باپ کا نام چینج کیا، ولدیت میں کسی اور کا نام لکھا، فرمایا اس نے کفر کیا ہے۔ اصول تو یہ ہے، اصول اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا اصول یہ ہے، اور ہم نے جو اپنا اصول بنائے ہیں نا، اپنے برادری، اپنے خاندانوں کے، اپنی قوموں کے ناموں کے اوپر جو رسم و رواج بنائے ہیں، وہ اس اصول پہ پورے بن کے تو اس کے خلاف ہیں۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے اصول ہمیں کافر بنا رہے ہیں بھائی، کافرانہ کام کر کے پھر یہ دیوی اذانیں اور یہ پڑھی ہوئی نمازیں کس کام آنے والی ہیں؟ اتنا سینس نہیں ہمیں، ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم دور جدید میں رہنے والے لوگ ہیں۔ آج کا انسان چاند پہ پہنچ چکا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یعنی بڑے جدید دور کے اندر ہیں ہم لوگ۔ جدید دور کے اندر عادتیں جہالت والی ہیں۔ اس سے فقیر نے کہا کہ وہ جو 1450 سال پہلے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ جو کفار تھے نا، جاہل تھے نا، ٹھیک ہے، ان کی جہالت سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس 600 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تقریباً 600 سال کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لائے، تو یہ 600 سال کا جو پیریڈ گزرا، شیطان نے ان کا کام اتار دیا۔ وہ ایسے اترے اپنی لائن سے کہ وہ اپنی ایک سگا باپ اپنی ہی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ گاڑ دیا کرتا تھا، اس کا دل موم نہیں ہوتی، اتنے سخت دل ہو گئے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا دیا کرتا تھا۔ جہالت کیوں؟ پراپرٹی دوسرے کے پاس نہ جائے، بیٹی ہوگی شادی کروں گا تو دینا پڑے گا، داماد بھی ہوگا، تو وہ بیٹی کو صرف جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے، اس بات پر بچپن میں ہی سگا باپ دفن کر دیا کرتا تھا۔ جہالت تھی نا، علم نہیں تھا، جہالت تھی، تو ان کی جہالت سمجھ آتی ہے۔ لیکن اب آ گیا علم، یعنی بڑا علم، کیا؟ قرآن کا قانون آ گیا۔ ہم کون ہیں؟ ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم رسول والے ہیں۔ رسول اللہ نے قرآن پڑھ کے ہمیں سنایا ہے، سمجھایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ کیسے؟ ابھی نعت میں شعر پڑھ رہے تھے نا، ایک قرآن تو آپ تک آیا ہے روایتاً کاغذ کی صورت میں، اور ایک قرآن نواسے رسول نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے سنایا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو ہم تک عظیم قربانی دے کے اور نیزے کے اوپر چڑھ کے امام علی مقام نے وہ قرآن ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اصول کیا تھا؟ اللہ اس کے رسول نے جو اصول دیا وہ تو کچھ اور تھا، ہم نے کہا کہ ہم تو دور جدید میں رہنے والے لوگ ہیں،
ہم بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. تعلیم یافتہ نہ بھی ہو، ایک بات ہے کہ علم نہ بھی ہو نا، تو ہم کہتے ہیں ہم دور جدید میں رہتے ہیں، دور جدید میں. تو فقیر نے کہا کہ ہے دور جدید، ہے دور جدید یا دور جہالت، ہے دور جدید یا دور جہالت کے صدر کو بلا سکتی نہیں عدالت. صدر پیش نہیں ہوگا عدالت میں، اس کو استثناء ہے. کیوں؟ ہمارے ملک کا صدر کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، علی کرم اللہ وجہ کریم سے زیادہ بڑا ہو گیا عزت مرتبے میں؟ اگر اس وقت کا قاضی عمر فاروق کو بلائے تو عمر فاروق عدالت میں پیش ہوتے ہیں. اس وقت کا قاضی، اس وقت کا چیف جسٹس اگر عثمان غنی کو طلب کرے تو آپ فوراً پیش ہوتے ہیں. اس وقت کا قاضی شیر خدا کو اگر بلاتا تو شیر خدا چلے جاتے ہیں عدالت کے اندر. انصاف کے اصول کے لیے، قانون کی بالادستی اصول جو قرآن کا اصول ہے اس میں سب برابر ہیں. مگر ہمارے جو جن کو ہم ووٹ دے کے اوپر لے کے آتے ہیں نا، انہوں نے اس سسٹم کو چیلنج کر دیا. وہ ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے، آپ کہیں گے سیاسی بات نہیں ہے، یہ سیاسی بات نہیں ہے جو فقیر کرنے جا رہا ہے. یہ کہنا ہم جو جن کو منتخب کرتے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم کن لوگوں کو منتخب کر کے آگے بھیج رہے ہیں؟ وہ جو آپ کے دین سے کھیل رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے کوئی بقا فلاح مل سکتی ہے؟ زرداری صاحب جب صدر تھے، سنو، تو بات ہوئی، عدالت نے ان کو طلب کیا، تو جو ان کے حواری تھے نا، ان کے فالوورز، پارٹی کے لوگ، انہوں نے کہا جی زرداری صاحب عدالت میں نہیں جائیں گے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں جائیں گے؟ ان کو مثالیں دی گئیں. یہی جو فقیر نے کہا، جب عمر فاروق عدالت جا سکتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شہنشاہ قاضی بلائے تو وہ عدالت جاتے ہیں. عثمان غنی داماد رسول ہیں، ذوالنورین ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. شیر خدا جا رہے ہیں، تو پھر زرداری صاحب کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں جا سکتے؟ جو پتہ ہے جواب کیا ملا تھا؟ جواب ان کے چاہنے والوں نے دیا، وہ عمر تھے، وہ عثمان تھے، وہ علی تھے، یہ زرداری ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ووٹ دیے نا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا مقابلہ کن لوگوں سے کیا. کیونکہ ہم نے تو نہیں کہا، نیچے والوں نے کہا. تو نیچے والوں نے کہا تھا، آپ نے تردید بھی تو نہیں کی نا، ان کی خبر بھی تو نہیں لی. آپ کو ان کو بلا لینا چاہیے تھا، طلب کرنا چاہیے تھا کہ تم لوگوں نے میرے متعلق بات کیوں بولی ہے، کہ کون سی محبت میرے ساتھ کر رہے ہو، میرا بیڑا غرق کر رہے ہو، مجھے آخرت میں رسوا کرو گے، کن لوگوں سے جا کے مجھے ملا رہے ہو، میری غلطی ہے، میں نہیں جا رہا، میری غلطی ہے، میرا قصور ہے. یہ بات ہونی چاہیے تھی نا. خاموشی کیوں؟ یہ تو اچھا بڑا چاہیے میرے، یہ ایسی تو محبت والے چاہیے، ایسے جاہل لوگ تو ہمیں چاہیے جو ہماری شان و شان و شوکت کے آگے دینداروں کی شان کو نیچے لے کے جائیں. دینداروں کی شان نیچے جائے گی، دین کی شان نیچے جائے گی. وہ تو یہ چاہتے ہیں. جن کے بوٹ پالش کرتے ہیں، جن کے تلوے چاڑتے ہیں، ان کی بات کرنی. ہم نے بات کرنی رسول اللہ کے دین کی. ہم نے کسی کی بوٹ پالش نہیں کی ہے. ہم بات کرتے ہیں نالین پاک مصطفیٰ کریم کی. ہمیں جان اللہ کو دینی ہے. وہ نصیر صاحب نے بڑا خوبصورت شعر لکھا تھا نا، کیا تھا وہ؟ ہاں، عزت سے نہ کیوں مر جائیں اس نام محمد پر. اتنا خوبصورت شعر ہے نا کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ عزت سے نہ کیوں مر جائیں، عزت سے. اور یہ کس نے کہا ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر. کس کے پوتے ہیں؟ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ سید کا لکھا ہوا شعر ہے. سید کا صرف نام لینے لو، سید کے جو باتیں ہیں نا اس پہ عمل بھی کرو.
سید کی صرف تعظیم یہ اچھی ہے، صرف تعظیم نہیں، سید کی تعلیم پہ بھی عمل کرو. یہ تو بہت آسان ہے، یہ سائنس ہی کرنا نا، یہ سائنس ہی کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن جھک کے چلنا ان کے پیچھے، ان کو فالو کرنا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اصل کام یہ ہے. تو فرمایا پیر صاحب نے کہ عزت سے نہ کیوں مر جائیں، اس نام محمد پر یوں بھی تو نصیر آخر دنیا سے تو جانا بھی تو نصیر آخر دنیا سے تو جانا. مرنا تو ہے ایک دن، 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 مرنا تو ہے ایک دن. تو وہ کلیہ بتا رہے ہیں، قاعدہ بتا رہے ہیں کہ مرو تو عزت سے مرو. یہ دنیا داروں کے پیچھے پڑ کے نا، وہ تمہارے شاہ بنے ہوئے ہیں دنیا دار، تم ان کے کتے بنے ہوئے ہو، تو دنیا داروں کتے مت بنو، دنیا داروں کتے مت بنو. اگر ہم کہتے ہیں ہم سگے مدینہ ہیں، ہم مدینے کے کتے ہیں، ہم سگے سرکار ہیں، ہم سرکار کے کتے ہیں، یہ بات شرف والی ہے نا. تو یہ تو صرف جملہ ہوتا ہے ہمارا، یہ تو صرف لفظوں میں کہتے ہیں ہم سگے مرشد ہیں، سگے مدینہ ہیں، سگے نبی ہیں. سگے معنی کتا ہوتا ہے، ہم سگے مدینے کو، یہ تو ہم نے صرف لکھا اور پڑھ دیا. اس کا پریکٹیکلی جو ہم مشاہدہ ہم جو پیش کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے باڈی سے، اپنے معاشرے کے اندر، وہ ہم کہاں پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. تم ہی ہمارے مائی باپ ہو، آپ نے ہمیں دینا ہے، دنیا آپ نے ہماری بنانی ہے، آپ نے سینٹ میں جا کے، اسمبلی میں جا کے ہماری بات کرنی ہے، خاک بات کرنی ہے انہوں نے آپ کی. جنہیں خدا اور رسول یاد نہ رہا انہیں آپ یاد رہیں گے. وہ جو خدا حاضر و ناظر ہے، ہم تو حاضر ناظر نہیں ہر جگہ نا، وہ خدا جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ جو حاضر ناظر ہے انہیں اس کا خوف نہیں ہے. وہ اسی سیٹ پر بیٹھ کر اسی کے رسول کی ناموس رسالہ خلاف قانون پاس کر رہے ہیں. یہ ساری سیاسی پارٹیاں ناموس رسالہ پر ڈاکہ ڈال رہی اور اس میں ووٹ ہمارے شامل ہیں. پوچھے گا اللہ تعالیٰ کس کے ہاتھ مضبوط کیے تھے؟ جانتے بوجھتے. کیوں؟ قوم کا تھا، میری قوم کا تھا، میری برادری سے کھڑا ہوا تھا، یا اللہ کیا کرتا. تو ٹھیک ہے پھر جا اپنی برادری کو، تجھے بچا لے، اپنے اس لیڈر کو بلا، وہ تجھے نکال کے لے جائے جہنم سے. حشر کے دن کا جو لیڈر ہے وہ لیڈر مصطفیٰ کریم ہے. اب تم نے جو اپنے لیڈر بنائے تھے دنیا میں، کہ اس لیڈروں کے پیچھے تم نے میرے مصطفیٰ کو بلا دیا، تم نے میرے مصطفیٰ کی توقیر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، تم نے میرے مصطفیٰ کی، میرے ماؤ کی عزت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے، بلکہ تم نے عزت بٹا کے ڈالے. ایک تو نہیں کی الگ بات ہے، لیکن تم نے تو اس کو اور گھٹانے کی کوشش کی، اور تمہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں تو کہہ چکا تھا ورفعنا لک ذکرک. ابھی وہ نعت پڑھا گیا نا بار بار، ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب، ہم نے آپ کی خاطر، آپ کی خوشی کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور میں اپنے ماں کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں، تم اسمبلیوں میں بیٹھ کے اسے نیچے کرنے کی بات کر رہے ہو. ساری قیامت تک لگے رہو، نہیں ہوگا، قیامت تک لگے رہو، نہیں ہوگا. اسی طرح ممتاز قادری کیا ہو تو کتوں کی موت مارے جاؤ گے، ایک کے بعد ایک مجاہد آئے گا. اللہ کے شیر بہت ہیں، اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو کھڑا کر دیتا ہے. ممتاز قادری کون جانتا تھا؟ ایک کانسٹیبل ہی تھا نا، کون جانتا تھا؟ لیکن جب جانا کے حوالے کی نا، تو لمحے بھر میں دنیا نے جان لیا اس کو، لمحے بھر میں. ممتاز نام ممتاز تھا، حضور پر قربان ہوا، اللہ نے اور ممتاز کر دیا. تو خدا کے واسطے چند روزہ زندگی کو ان بے ایمانوں کے ہاتھوں میں داؤ پہ نہیں لگاؤ. کچھ دنیا دار بے ایمان ہیں اور کچھ دیندار بے ایمان ہیں، جو دینداری کے نام پر آپ کو لوٹتے ہیں. کچھ ایسے عامل، کچھ ایسے پیر جو اپنی دکانیں چمکانے کے لیے
وہ آپ کو غلط راستے بتاتے ہیں، غلط طریقے بتاتے ہیں، تو اپنی آنکھیں کھولیں. جس طرح اپنے ذاتی معاملات کو اپنی عقل دوڑاتے ہیں نا، تو اللہ کے دین میں بھی عقل دوڑائیں. یہی آنکھیں ہوں گی، دوسری آنکھیں نہیں آئیں گی. اسی دماغ کو استعمال پڑھنے کا نیا کوئی دماغ نہیں آنے والا. اللہ کہے گا اس دماغ سے تو نے 2 کے 2 4 کے 4 گن لیے تھے، آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے. میرے دین کی باری آئی تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون حق پر ہے کون نہیں. اپنے فائدے کی بات تو نے بڑی جلدی کر لی تھی. جب میرے دین کی باری آئی تو نے بہانہ تراشا. تو یہ سارے بہانے بازیاں یہ دری کی دری رہ جانے والی ہیں. دعا کریں ہم سب مل کر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. یہ شب برات کا مہینہ ہے، کلوزنگ کا مہینہ ہے. اس میں سمجھ لیں کہ یہ بجٹ والا مہینہ ہے. پورے سال کا بجٹ اس میں کلوز ہو جائے گا 15ویں شب کو. 15ویں شب آنے والی ہے، اور اس میں پھر آئندہ سال کیا کچھ ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرشتوں کا ہینڈ اوور کر دے گا. کس کی روزی ہے، کس کی عمر ہے، کس کو شفا دینی ہے، کس کو بیماری دینی ہے، کس کو مدینے بلانا ہے، اور کس کو مدینے سے نکالنا ہے. ہاں بہت سارے ایسے ہی پہنچتے ہیں نا کہ ان کو پھر نکالا جاتا ہے وہاں سے. تو یہ سارے معاملات طے ہونے ہیں اس رات میں. اس رات میں سارے معاملات طے ہونے ہیں. وہ رات آنے والی ہے. امام وہ زندگی معاملات امام ربانی رحمۃ اللہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو یہی مہینہ تھا. تو آپ کی زوجہ محترمہ ہم سب کے امی جان وہ فرمانے لگیں اپنے شوہر سے، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت خدا جانے اس سال کس کس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوگا، کس کا وہ نام کا پتہ گر گیا ہوگا. تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آپ تو یہ بات کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا نام زندگی کے پیپر سے ہٹا دیا گیا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا کیا حال ہوگا، اس بندے کا کیا حال ہوگا جس نے دیکھ لیا ہو کہ اس کا نام خارج کر دیا گیا. اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ اب وہ اپنے اہل و عیال سے بچھڑنے والا ہے، اب وہ مزید نہیں رہے گا، وہ اسی اسنا میں جائے گا. اصل میں یہ اشارہ آپ نے اپنی طرف دیا تھا. اللہ نے آپ کو وہ نظر عطا فرمائی تھی. آپ لوح محفوظ دیکھا کرتے تھے، اس لیے آپ نے واضح کر کے چھپاتے تھے اپنے آپ کو، بتایا نہیں، صرف اشارہ دیا. فرمایا کہ اس بندے کا کیا حال ہوگا جو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو کہ اس کا نام ہٹا دیا گیا، ختم، اینڈ ہو گیا. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اللہ کو راضی کر کے گئے اور ہمیں اللہ کی راہ پہ لگا کے گئے. تو آج یہ انہی کے ناموں کی برکت ہے، انہی کا کام ہے کہ آج ہم ان کا نام لے کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار یہ فقیر جو عرض کرتا ہے کہ دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں.